بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب دنیا میں فتنہ، ظلم اور تباہی اپنی حدیں پار کر چکی تھیں۔ انسانیت ڈر کے سائے میں جی رہی تھی، اور کچھ ایسی قومیں بھی تھیں جن کا نام لیتے ہی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہی میں سے دو قومیں تھیں، یاجوج اور ماجوج، جو دنیا کی سب سے خطرناک، تباہ کن اور بربر قومیں مانی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑوں کے بیچ ایک طرف رہتی تھیں اور دوسری طرف بسنے والی معصوم قوموں پر اچانک ٹوٹ پڑتی تھیں۔ ان کے گھر لوٹ لیتی تھیں، فصلیں جلا دیتی تھیں اور کسی پر رحم نہیں کرتی تھی۔ اسی فتنے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بادشاہ کو چنا تھا جسے دنیا ذوالقرنین علیہ السلام کے نام سے پہچانتی ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نہ صرف ایک بادشاہ تھے بلکہ ایک نیک، عادل، اللہ کے ممتاز بندے تھے، جن کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ الکہف میں ذکر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کو وہ طاقت، حکمت اور علم دیا تھا جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ وہ دنیا کے ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک گئے اور جہاں بھی پہنچے وہاں انصاف اور امن قائم کیا۔ ایک سفر میں ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سورج ڈوبتا ہوا ایسا لگتا تھا مانو کالے گندلے پانی کے تالاب میں ڈوب رہا ہو۔ وہاں انہوں نے ایک قوم دیکھی، لیکن اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے تو اچھائی کا راستہ دکھائے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے عدل اور دیانتداری سے اس قوم کے لیے بھلائی کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک لمبا سفر طے کر کے وہ ایک ایسی آبادی تک پہنچے جو دو بڑے پہاڑوں کے بیچ بسی ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ بالکل الگ، اجنبی اور عجیب سی زبان بولنے والے تھے۔ یہ لوگ ذوالقرنین علیہ السلام کو دیکھتے ہی پریشان حالت میں ان کے پاس آئے اور اشاروں میں سمجھانے لگے کہ پہاڑوں کے دوسری طرف دو خطرناک قومیں رہتی ہیں، یاجوج اور ماجوج، جو جب بھی چاہے ان پر حملہ کر دیتی ہے، ہر چیز تباہ کر دیتی ہے اور کسی کو چین سے نہیں رہنے دیتی۔ ان مظلوم لوگوں نے ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے بیچ ایک مضبوط دیوار بنا دیں تو ہم آپ کا اچھا مہتانہ دیں گے۔ لیکن ذوالقرنین علیہ السلام ایک سچے نیک انسان تھے۔ انہوں نے کہا، جو طاقت اور اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ میں تمہاری مدد صرف اللہ کی خوشی کے لیے کروں گا، بس تم محنت میں میرا ساتھ دو۔ پھر ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کا اگلا بھاگ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔